میری طرف سے آپ سب کو سلام، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ میٹھے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیات میں سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے چھٹی مہر کا کھلنا۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمال کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکدوک لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کی غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا زور اعظم آ پہنچا۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ خداوند کے زندہ میٹھے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، چھٹی مہر اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ جب برے نے یعنی ہمارے خداوند یسوع المسیح نے چھٹی مہر کھولی تو ایک بھونچال، جس کو ہم زلزلہ بھی کہہ سکتے ہیں، آیا اور سورج کمال کی مانند کالا ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مکاشفہ یوحنا عرف کی معرفت خداوند یسوع المسیح نے ہم تک پہنچایا تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہونے والا ہے وہ ہم سبوں کو اس سے آگاہ کرے، تاکہ ہم اپنی دنیاوی زندگیوں میں سے ہٹ کر اپنے روحانی زندگی کی طرف بھی سوچیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ اپنی روحانی زندگی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سے بھونچال آتے ہیں، ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھونچال سمجھ سکتے ہیں آپ کس چیز کو کہتے ہیں۔ بیماری بھی ایک بھونچال ہے، قرض یہ بھی ایک بھونچال ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب میں 6 باب کی 12 آیت میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ آخری ایام میں
ہونے والی وہ نشانیاں ہیں جب خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا۔ سو میرے عزیزو، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں وہ وبائیں ہوتی ہیں، بھونچال آتے ہیں، آ رہے ہیں، کال پڑ رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ یہ آخری دور کی نشانیاں ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 سال پہلے سورج سننے میں آیا تھا کہ سورج لال سرخ دیکھا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی میرے عزیزو بتایا گیا ہے سورج کالا ہو گیا اور چاند خون سا ہو گیا۔ یہ دور آخری دور ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آسمان سے ستارے اس طرح گرے، زمین پر گرے جیسے آندھی میں درختوں سے کچے پھل گرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہوا چلے تو کوئی بھی پھل ہو وہ گر پڑتا ہے، کچا ہو تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کچے پھل کی طرح تو نہیں ہیں کہ آندھی چلی ہماری زندگیوں میں تو ہم گر پڑے، گناہ میں گر پڑے۔ خداوند ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا فرمائے اور ہمیں اس کچے پھل کی طرح گرنے نہ دے۔ میرے عزیزو، جب آخری دور ہوگا تو اس میں نہ کوئی امیر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فوجی سردار، نہ غلام، نہ آزاد، کوئی معنی نہیں رکھے گا، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے واپس نرسنگے کے ساتھ، تو ہر جان، ہر بشر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی، خواہ وہ غلام ہو، خواہ وہ آزاد ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو سکیں، بلکہ یہ نہ کہیں یا ہم غاروں میں، چٹانوں میں چھپتے نہ پھریں اور یہ نہ کہتے پھریں اے پہاڑوں، اے چٹانوں، ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس نظر سے بچاؤ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس غضب سے بچاؤ، اس کے غضب سے بچاؤ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ جب وہ تخت پر بیٹھے تو ہم خداوند کے جلال کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوں اور خداوند
कहे कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है। मेरे अजीजों, इस हौलनाक मंजर को जो अभी हमने देखा है, ये इतना खौफनाक मंजर होगा उस टाइम पर। ये जब पढ़ते हैं, एक दफ़ा इंसान की रूह कांप जाती है। तो मेरे अजीजों, जब ये सब कुछ होगा तब क्या होने वाला है? ये हमें गौर करने की ज़रूरत है। तब ना कोई बादशाह होगा, ना अमीर होगा, ना फौजी होगा, ना कोई सरदार होगा, ना गुलाम होगा, ना कोई अमीर होगा। तब फकत एक आदम होगा जो बर्रे के सामने, जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसके सामने खड़ा होगा। मेरे अजीजों, कलाम को पढ़ा करें, कलाम के बेतों को सीखा करें, ताकि खुदावंद अपने गज़ब से हम सबों को बचाए और हमें अपने साथ चलने का भारी फज़ल अता फरमाए, और हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते रहें। और मेरे अज़ीज़ों, 7वें बाब में मुकाशफा, 7वां बाब और उसकी पहली आयत में भी में से देखते हैं, इसके बाद मैंने आसमान की तरफ, आसमान के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, और वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि ज़मीन पर या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मुहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। इसने चारों फरिश्तों से, जिन्होंने ज़मीन और समुंदर को ज़रब पहुंचाने का जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़रर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, ज़मीन और समंदर और दरियाओं को ज़रर ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई, मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,40,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। लाबन के कबीले में से 12,000, जद के कबीले में से 12,000 पर, आस्तर के कबीले में से 12,000 पर,
نفتالی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، ہنسی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلے میں سے 12,000 پر، زبلون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ اور ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی اس طرح ایک ایسی بھیڑ، بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑے ہیں، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برے کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خداوند کو سجدہ کیا کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قوت عدل آباد ہمارے خداوند کی ہے، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے؟ اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبتوں میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے اور سفید کیے، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں، اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دکھ ستائے گی اور نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی غلبانی کرے گا، اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خداوند ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ میرے عزیزو، اس سارے حوالے کو پڑھنے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند کے ساتھ چلنے والے لاسٹ میں خداوند کے ساتھ ہوں گے، اس کے برے کے سامنے، تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے سفید جامے پہنے ہوئے، اور ان سب مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد ان کو میں اپنے تخت کے سامنے ان کو سفید جامے دیے جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جو برے کے خون سے اپنے جاموں کو دھو لے گا
वो खुदावंद के साथ आब हयात के चश्मों के पास जाएगा और खुदावंद उनके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, जहां ना कभी उनको भूख लगेगी, ना गर्मी सताएगी, ना प्यास लगेगी, ना धूप लगेगी। मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ चलने और उसमें मसरूर रहने में बड़ा मज़ा है, बहुत फ़ायदा है। हमें अपनी ज़िंदगियों में गौर करने की ज़रूरत है और खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। सो मेरे अजीज़ों, ये खजूर की डालियों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में एक और जगह पे भी है। जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने खजूर की डालियाँ और अपने कपड़े उसके आगे बिछाए, जिसको हम खजूरी इतवार का दिन भी कहते हैं। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद को अपनी ज़िंदगियों में दावत दें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करे, और जब वो बर्रा अपने तख्त पर बैठे तो हम उसके साथ खड़े हो सकें। ये ना कहें ऐ पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और हमें छुपा लो, बल्कि खुदावंद के साथ उस तख्त पर बैठें, उसके सामने खड़े हों, उसके पास रहें और ये सब चीज़ें जो खुदावंद ने अपने बंदाओं को देने का वादा किया है उनके वारिस ठहरें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।